قرآن مجید اللہ کی آخری اور سب سے جامع کتاب ہے جو پوری انسانیت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی نزول کے آغاز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھے۔ اسے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل مقام حاصل ہے۔ یہ 23 سال کی مدت میں وقفے سے نازل ہوئے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے دور رکھنا اور سچائی کی سیدھے راستے پر لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اور نقطہ محفوظ ہے اور اس کے کسی بھی حصے میں نہ آج تک کوئی تبدیلی اور ترمیم کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کر سکے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے کتاب ہے۔ قرآن جیسا کلام کوئی آج تک پیش نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ قرآن کے ذریعے دیگر آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے۔ قرآن مجید کا ہر حکم ہر زمانے کی حالت کے بالکل مطابق ہے، اسی لیے اس کو کتاب فطرت بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار حافظ ہے اور لاکھوں سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا۔ اس میں 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 14 آیات سجدہ ہے، 114 صورتیں ہیں، 558 رکوع ہے، 4444 آیات ہے، 77,934 کلمات ہے اور 3,23,073 حروف ہے۔ قرآن مجید کی بنیادی حقوق یہ ہے: نمبر 1، اس کی حق ہونے پر ایمان و یقین۔ نمبر 2، اس کی تلاوت۔ نمبر 3، اس کا ادب و احترام۔ نمبر 4، اس کو سمجھنے کی کوشش۔ نمبر 5، اس پر مکمل عمل۔ قرآن مجید کی تلاوت بہت اہم عبادت ہے۔ قرآن کی ایک حروف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تلاوت سے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، دوسروں کو اس کی تعلیم دینا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا بھی نیکی ہے۔ بغیر سمجھے پڑھنے کو بے فائدہ بتانا بددینی یا جہالت ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کی بنیادی مذہبی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہ قرآن کو سمجھے بغیر نہ اللہ کی احکام معلوم ہو سکتے ہیں اور نہ ان پر عمل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر قرآن کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ البتہ یہ سمجھنا اپنی عقل واری سے نہیں بلکہ مستند اہل علم کی سرپرستی اور نگرانی میں ہونا چاہیے۔ احادیث میں قرآن کو اللہ تعالیٰ کا دسترخوان بتایا گیا ہے۔ دسترخوان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تاکید آئی ہے۔ حافظ قرآن بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کے سب سے پہلے حافظ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ کی جماعت جو صحیح قول کے مطابق 1,24,000 افراد پر مشتمل تھے، ان میں تقریباً 10,000 حافظ تھے۔